بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اذان و اقامت کے مستحبات میں گفتگو چل رہی تھی، جس میں پہلا مستحب آج کا یہ ہے کہ اذان کہتے وقت قبلہ رخ کھڑا رہے، قبلے سے منحرف نہ ہو، اور قبلہ رخ رہنا پہلا مستحب ہے۔ دوسرا یہ کہ البتہ یہ ضروری نہیں ہے، اذان میں مستحبات اذان میں سے۔ دوسرا یہ کہ طہارت کے ساتھ ہو، یعنی وضو یا غسل کیے ہوئے ہو، کہ اس کو پر ذمہ داری طہارت کے ساتھ ہو۔ اور تیسرا یہ کہ کانوں پر ہاتھ رکھے، کانوں پر ہاتھ رکھنا بھی مستحب ہے اذان میں۔ اور اذان کو بلند آواز سے ذرا کہے، ایسا نہیں کہ بچے ڈر جائیں، اتنا بھی زور سے کہیں، یا چیخ کر پکار کر کہے کہ لوگ کہے کہ یہ تو چیخ و پکار ہو رہی، جھگڑا ہو رہا ہے کیا ہے، ایسا بھی نہیں، لیکن بلند آواز سے جو ہے اذان کہے، اور ذرا کھینچ کے اذان کہے، اور اذان کے جملوں کے درمیان فاصلہ رکھے، اذان کے جملوں کے درمیان فاصلہ بھی رکھے، اور ساتھ ساتھ اذان کے درمیان جملوں کے درمیان جو فاصلہ رکھے گا تو یہ نہ سمجھے کہ موقع مل گیا ہے تو بات چیت کرنا شروع کر دے، یہ جو ہے بات چیت کا موقع نہیں ہے، بلکہ تھوڑا فاصلہ رکھنے کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر اذان کہی جائے۔ جبکہ اقامت میں قبلہ رخ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کا بدن ساکت ہو، ہل نہ رہا ہو، اقامت میں بالکل ساکت بدن ہو، اور ذرا اذان کے مقابل میں آہستہ آواز میں اقامت کہے۔ باطل نہیں، مستحبات اذان میں سے باطل نہیں ہے، لیکن ذرا اور مستحب ہے اذان میں کہ انسان وہ بغیر بدن کو ہلائے ہوئے اذان کہے، اذان و اقامت کہے۔ مثلا مستحبات اذان میں سے، مستحبات اقامہ میں سے ہے، یعنی اچھا ہے، اس کام کو انجام دیں گے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ذرا آہستہ آہستہ اقامت کہے گا، اور اس میں جملوں کے درمیان بالکل جملوں کو ملا نہیں دینا ہے، لیکن اذان کی نسبت سے فاصلہ کم رکھنا ہے، تاکہ جو ہے ذرا تیزی سے جو ہے اقامت اذان کی نسبت سے ہو جائے۔ یہ تو تھا پہلا مسئلہ کہ اذان کی مستحب چیزیں کیا بنتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھنا، یا انسان ایک قدم آگے بڑھ جائے، پھر پیچھے ہٹ کر کے اقامت کہے، یا بیٹھ جائے اور پھر اٹھ کر کے اقامت کہے، یا سجدے میں چلا جائے اور پھر اٹھ کر کے اقامت کہے، یا 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر اقامت کہے، یا کوئی دعا پڑھے، اذان کی دعا جو ہے ہوتی ہے وہ دعا پڑھ کے پھر اقامت کہے، یا کوئی بات چیت کر کے پھر اقامت کرے۔ البتہ بات چیت کا لفظ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان فاصلہ مطلوب ہے اصل میں، لیکن یہ بات چیت کا لفظ جو ہے وہ فجر کی اذان و اقامت میں نہیں ہے۔ فجر کی اذان و اقامت کے علاوہ بات چیت بھی کی جا سکتی ہے، وہ بھی فاصلہ رکھنے کے لیے کفایت کرے گا۔
ہاں اس میں کوئی ایسا لکھا نہیں کہ ایک ہی بندہ ہو، فاصلہ ہو جائے گا، بس کسی طرح فاصلہ کرنا، بس فاصلہ ہو جائے تو وہ کفایت کرتا ہے، حتیٰ بات چیت سے بھی فاصلہ ہو جایا کرتا ہے، صرف فجر کی اذان و اقامت کے علاوہ۔ وہ تو انشاءاللہ اذان کی تفصیلات والی کتابوں کے اندر ملاحظہ کریں گے، ہم تو خالی ابھی فی الحال ایک اجمالی خاکہ آپ کے ذہن میں عطا کر رہے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو اذان دینے والا شخص ہو وہ عادل ہو، مستحبات اذان و اقامہ میں سے اذان جو ہے عادل کے بغیر بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن مستحبات اذان و اقامہ میں سے مستحبات اذان و اقامت میں سے ہے کہ شخص عادل اذان کہے۔ عادل کا مطلب ہے گناہ سے بچنے والا ہو، اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے اول تو پوری کوشش کرے کہ گناہ نہ ہو، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے والا بندہ ہو، یہ عادل ہے۔ تو عادل اور وقت شناس شخص ہو، کیونکہ اذان میں وقت ہی کو تو پہچاننا ہے کہ اذان کا ٹائم ہو گیا یا نہیں ہو گیا، اس لیے اذان دینے والے میں یہ خوبی ہونا چاہیے کہ وقت شناس ہونا چاہیے، یعنی ذمہ داری بھی نبھائے اور وقت پر خاص طور پر توجہ رکھے، اور بلند آہنگ ہو، یعنی اس کی آواز ذرا بھاری ہو، تیز آواز ہو، تاکہ اذان کی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کانوں تک پہنچ سکے، اور ذرا بلند مقام پر کھڑے ہو کر کے اذان کہے، جیسے برادران اہل سنت کے اوپر مینار ہوا کرتے ہیں، وہ اس میں جا کر کے جو ہے نماز اذان کہا کرتے ہیں، وہ البتہ گھومتے پھرتے ہیں، وہ طریقہ ہمارے وہاں نہیں، ہمارے تو جو ہے ایک جگہ قبلہ رخ رکھ کر کے اذان کہنا، قبلہ رخ رکھ کر کے اذان اور اقامت انجام دینا۔ یہ تو تھی اذان و اقامت کے مستحبات۔ اب آئیے نماز میں 5 چیزیں واجب ہیں جو ارکان کہلاتی ہیں، اور 11 چیزیں واجب ہیں جس میں رکن اور غیر رکن دونوں شامل ہیں۔ رکن جو ہے اس نماز کے حصے کو کہتے ہیں کہ جس کے کم یا زیادہ کر دینے سے عمدن و سہون نماز باطل ہو جایا کرتی ہے۔ کسی نے رکوع زیادہ کر دیا، ایک کے بجائے 2 رکوع کر دیا، نماز باطل ہو جائے گی۔ کسی نے 2 تکبیرۃ الاحرام کے دے، نماز باطل ہو جائے گی، یعنی کم زیادہ کر دینے سے نماز باطل ہو جایا کرتی ہے۔ اسے جلدی جلدی اذان ہو گئی، آپ کے سامنے 11 چیزیں پیش کریں گے، جس میں کچھ چیزیں رکن ہیں، کچھ غیر رکن ہیں، لیکن سب واجبات نماز میں سے۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نیت یعنی انسان کا ارادہ ہو کہ میں نماز انجام دے رہا ہوں، بس یہی نیت ہے، اور مسلسل نماز کے اندر نیت چلتے رہنا چاہیے، ایسا نہیں خیالوں میں گم ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے، کوئی پوچھے کہ بھائی تم کیا کر، وہ کہے وہ تو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، وہ گھبرا جائے تو اس کا مطلب بھی اس کی نیت نہیں ہے، اس کا مطلب نماز کے درمیان بھی یہ نیت مسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ نمبر 2، تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر، جو نیت باندھتے وقت۔ نمبر 3، قیام، کہ کھڑے ہو کر کے جو ہے تکبیر کہلائے، نہیں مستحب ہے، ہاتھوں کو بلند کرے مستحب ہے، لیکن واجب نہیں۔ ایسے انسان اللہ اکبر بھی کہہ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آواز۔ نمبر 4، انسان رکوع انجام دے۔ نمبر 5، سجدہ انجام دے۔ نمبر 6، قراءت، جو الحمد سورہ پڑھتے ہیں وہ۔ نمبر 7، ذکر، جو رکوع و سجود میں انجام دیا جاتا ہے۔ اور نمبر 8، تشہد۔ نمبر 9، سلام۔ نمبر 10، ترتیب، یعنی نماز کی جو ترتیب ہے کہ پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، اس ترتیب کے ساتھ انجام۔ اور نمبر 11، موالات۔ موالات یعنی پے در پہ ان اجزاء نماز کو انجام دینا۔ کوئی ایسا نہیں کہ جو ہے الحمد پڑھ کے جو ہے چائے پینے چلا گیا، نہیں، پھر جو ہے آ کر کے رکوع کر رہے، تو ایسا نہیں چلے گا۔
پے در پہ ان اجزاء کو انجام دینا ہے، یا جو ہے الحم پڑھ کے وہ پتہ نہیں کسی گہری سوچ میں چلا گیا تو وہ بھی کافی نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ